الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پریام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم آبان مدث اللہ العالی۔ آپ سلسلہ نقشبندی اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ تعلیم کی بنیادی اکائیوں اور استاد شاگرد کے باہمی حقوق و فرائض پہ روشنی ڈال دیجیے، اور کیا علوم ظاہری اور علوم باطنی میں استاد اور شاگرد کے حقوق و فرائض ایک سے ہی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم و تعلم میں بنیادی شرط جو ہے استاد ہونے کے لیے ایک بنیادی شرط ہے، وہ یہ ہے کہ استاد خود جانتا بھی ہو اور دوسرے کو منتقل کرنے کی استعداد رکھتا۔ صحیح۔ ہمارے ہاں جو استاد ورتی کیے جاتے ہیں وہ ان سندوں، ان سرٹیفکیٹس پہ تو کر لیے جاتے ہیں کہ اس نے فلاں ایگزام پاس کیا، فلاں کیا، فلاں کیا۔ یہ نہیں پرکھا جاتا کہ اس نے خود تو کر لیا، یہ چیز دوسرے کو منتقل کرنے کی فطری استعداد بھی رکھتا ہے کہ نہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل کیونکہ صحیح۔ انسان مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ بہت فاضل ہوتا ہے، وہ تصنیف کا کام کر سکتا ہے، تقریر نہیں کر سکتا۔ ایک اتنا ہی فاضل بندہ بڑا شعلہ بیان مقرر ہوتا ہے، وہ تصنیف نہیں کر سکتا۔ بالکل صحیح۔ ایسا ہی ایک عالم تعلیم دے سکتا ہے لیکن شاید وہ تقریر نہ کر سکے، شاید وہ تصنیف نہ کر سکے۔ تو یہ ایک کچھ استعدادات ہوتی ہیں فطری من جانب اللہ، یہ بنائی نہیں جاتی۔ تو چاہیے کہ اساتذہ کے انتخاب میں یہ شرط بھی رکھی جائے کہ یہ بندہ جو اس کے پاس ہے اسے آگے منتقل کرنے کی استعداد رکھتا ہے یا نہیں۔ دوسری شرط ہوتی ہے طالب علم کی طرف۔ صحیح۔ طالب علم جو ہے وہ کیا سیکھنے کی استعداد رکھتا ہے؟ ہمارے ہاں یہ بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو ایک غلامانہ نظام ہے اور اندھا دھند چل رہے ہیں، اور یہ انگریز کے آنے سے ہوا، اس سے پہلے یہ سب کچھ تھا مسلمانوں کے عہد حکومت میں۔ صحیح۔ یہ ہمارا تو جو سارا نظام تعلیم ہے یہ صرف آپ کے لیے دفتری لوگ پیدا کرتا ہے کہ لکھنا پڑھنا سیکھ جائیں، دفتر کی ڈاک پڑھ سکیں، اس کا جواب دے سکیں، اور بس کلرک ٹائپ لوگ پیدا کوئی کرتے ہیں حساب ہمارا کتاب جمع تفریق ہے تو وہ کر سکیں، اور ختم۔ صحیح۔ اخلاقی اقدار کا، رشتوں ناتوں کا، مذاہب کا، دین کا، سچ اور جھوٹ کا امتیاز کرنا، یہ ہمارے تعلیم کا خاصہ نہیں۔ بالکل صحیح۔ تو بچوں کا بھی شروع میں کھلونے دے کر دیکھا جائے۔ کوئی بچہ کھلونے توڑ کر جوڑنے کی کوشش کرے گا، اسے آپ انجینئرنگ پڑھائیں۔ صحیح، بالکل صحیح۔ کوئی بچہ کھلونے جوڑ کر مکان بنانے کی کوشش کرے گا، اسے آپ کنسٹرکشن کا شعبہ پڑھائیں۔ صحیح۔ جو بچہ کہانیوں میں دلچسپی لیتے ہیں اسے آپ ادبیات کی تعلیم دیں۔ جو بچہ عبادات میں راغب ہے اسے دینیات، یعنی بچے کو بھی پرکھا جائے۔ بالکل ٹھیک۔ ابتدائی میں کھلونوں میں
پڑھانے میں بلیک بورڈ پر مختلف شکلیں بنا کر کیا وہ کس چیز کو پسند کرتا ہے، اس کی دلچسپی کس میں ہے، جو اس میں فطری استعداد ہوگی اس میں اس کی دلچسپی ہو، بالکل صحیح. وہ موضوع اگر آپ اسے پڑھائیں آپ کا ہر طالب علم فاضل ہوگا، فیل ہونے کا تصور نہیں رہے گا. صحیح. یہ جو کوئی ہے شک نا نہیں. کہ فیل ہو گیا پاس ہو گیا، یہ تصور نہیں رہے گا. ہر بچہ پاس ہوگا اور اچھے نمبروں پر پاس ہوگا. جب ہم ایک بچے کا مزاج جو ہے وہ اس کا ہے کنسٹرکشن کی طرف، اسے پڑھاتے ہیں ہم ادب، تو اس میں وہ فیل ہی ہوگا. بالکل صحیح. ایک کا مزاج ادب کی طرف ہے، اس سے ہم انجینئرنگ پڑھاتے ہیں. اچھا ہم کیا کرتے ہیں، سارے مضمون سب کو پڑھاتے ہیں. جی ہاں جی ہاں تو بالکل. یہ طریقے تعلیم غلط ہے. اور بنیادی طور پر جب ہم غلامی میں آئے تو انگریز کی ضرورت صرف دفتری لوگ تھے، صحیح. لہذا اس نے وہی شعبہ رکھا کہ لوگ دفتری کام اور سرکاری کام کر سکیں، اتنا جانتے ہوں. تو اس میں ہمارے لوگ بڑے ماہر ہیں اور اب تک ہم وہی چلا رہے ہیں. تو تعلیم و تعلم میں بنیاد استاد کی بھی اور بچے کی بھی یہ ہے کہ جس میں جو استعداد ہے اس سے یہ کام لیا. علوم باطنی جو ہیں یہ علوم ظاہر سے الگ نہیں ہے. علوم باطنی ایک لفظ میں سموئے جا سکتے ہیں کہ ظاہراً جو آپ سوچتے ہیں کرتے ہیں اس میں آپ کا خلوص کتنا ہے، ڈیووشن کتنی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ٹھیک. جو کام آپ کر رہے ہیں یہ بیگار کر رہے ہیں، محض وقت پورا کر رہے ہیں، ذمہ داری پوری، اس میں آپ کا خلوص کتنا ہے. وہ جو کیفیت خلوص کی ہے کہ کس خلوص سے آپ اسے علوم باطنی کہتے ہیں. صحیح. بالکل علوم صحیح. باطنی نہ الفاظ ہیں، نہ اس میں حروف ہیں، نہ کوئی کتاب ہے، نہ ورق ہے، نہ اس میں کچھ زبانی پڑھایا جاتا ہے، نہ کچھ سنا جاتا ہے، نہ وہ کیفیات ہیں، فیلنگز ہیں بالکل ٹھیک. جو دلوں سے دلوں کو سفر کرتی. صحیح. اور وہ فیلنگ مبنی ہے اس کیفیت پر جسے آپ خلوص کہتے ہیں. اور یہ چلتی ہیں انبیاء سے. امت محمدیہ کا مرکز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر ہے. ہر صحابی مخلص تھا. کسی کام میں غلطی ہو جانا ایک اور بات ہے، کرنے والے کا خلوص کتنا ہے یہ دوسری بات. بالکل صحیح. تو آپ بہت کم، یعنی صحابہ کی تعداد لاکھوں میں تھی، 1.25 لاکھ کے قریب تو حجۃ الوداع پر لوگ حاضر تھے. اب ظاہر ہے سارے نہیں آئے ہوئے تھے، پھر جو آئے ہوئے تھے ان کے خاندان پیچھے تھے. تو ایک آدمی کے ساتھ اگر آپ اوسطاً 5 بندوں کا خاندان لگائیں تو 5-6 لاکھ تعداد تو یہ بھی بن جاتی ہے. پھر جزیرہ نما عرب سارا اسلام میں داخل ہو چکا تھا. تو صحابہ کی تعداد بہت ساری تھی. شاید کسی سے ایسا بھی ہوا ہو جو کام مناسب نہ تھا، لیکن ان کے خلوص میں کوئی اس پر انگلی نہیں اٹھا سکتا. بالکل ٹھیک. تو یہ صحابہ سے تابعین میں منتقل ہوا، تبع تابعین میں، تبع تابعین تک تو یہ ایک نظر کی بات تھی، ایک لمحے کی صحبت کی بات تھی. پھر یہ لینے والوں کو بعد والوں میں وہ استعداد نہ رہی جو عہد نبوی میں تھی. صحیح. یہ جو بعد زمانی ہوتا ہے یہ بڑا فرق ڈالتا ہے. وقت کا جو دور ہو جانا ہوتا ہے بڑا فرق ڈال دیتا ہے. تو جو عہد نبوی سے زمانہ دور ہوا پھر لوگوں کو محنت مجاہدہ کرنا پڑا اپنے دل کو اس قابل بنانے کے لیے کہ یہ حاصل کر سکے. بالکل صحیح. تو پھر جو بڑے عظیم لوگ تھے محنتیں کی، انہوں نے علوم ظاہر میں بھی کمال حاصل کیا اور خلوص کی کیفیات بھی، علوم باطن بھی حاصل کی. علوم باطن بھی. اچھا اس میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ ہم اگر دین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، عمومی طور پہ علوم باطنی کو دین کے حوالے سے منسلک کر دیا جاتا ہے، تو اگر ہم سائنس کی تعلیم لے رہے ہیں اور اس کے اندر اگر خلوص ہے. میرے بھائی بات یہ ہے کہ دین کی تعریف کیا ہے. یہ ہماری کوتاہ فہمی ہے
کہ ہم نے عبادات کو دین کا نام دے دیا. عبادات دین کا ایک حصہ ہے. صحیح. عبادات، عقائد، عبادات دین کا ایک حصہ ہے اور ایک چھوٹا حصہ ہے اور اہم حصہ ہے، بنیاد ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن اصل دین عملی زندگی کا نام ہے. بالکل صحیح. اور اس کے اندر جتنا خلوص جو ہوگا. دنیا کا کام آپ کرتے ہیں اگر وہ شریعت کے مطابق، اللہ و اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کرتے ہیں تو وہ سارا دین ہے. بالکل ٹھیک. اصل دین ترک دنیا نہیں ہے. اصل دین دنیا کو اللہ و اللہ کے رسول کے بنائے ہوئے ضابطے کے مطابق استعمال کرنا دین ہے. بالکل صحیح. تو یہ الگ تو ہو نہیں سکتے. بالکل ٹھیک. جہاں دین و دنیا الگ ہوں گے وہاں اسلام نہیں ہوگا. بالکل صحیح. بالکل ٹھیک. اسلام نام ہی ہے دنیا کو دین کے مطابق استعمال کرنا. بالکل صحیح. جس نے کائنات بنائی ہے، جو اس کا خالق ہے، جس کی تخلیق ہے، اس نے اس کی ایک استعمال کرنے کی کتاب بنا دی. جیسے آپ بھی چھوٹی سی چیز ایجاد کرتے ہیں تو اس کی بکلیٹ ساتھ بنا دیتے ہیں. گھڑی خریدیں ساتھ بکلیٹ ملتی ہے، ٹیلی ویژن خریدیں ساتھ بکلیٹ ملتی ہے، کوئی چیز آپ بازار سے لیں ساتھ بکلیٹ ملتی ہے کہ بھائی صاف اسے اس طرح کرنا ہے، استعمال اس طرح کرنا ہے، خراب ہو جائے تو ٹھیک اس طرح کرنا ہے، بیٹری چارج سارا ملتا ہے نا. یہ کائنات کی بکلیٹ ہے اللہ کا قرآن. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کوئی شک نہیں. تو دین ہے بکلیٹ کے مطابق چیزوں کو استعمال کرنے کا نام. آپ کا سونا بھی دین ہے، جاگنا بھی دین ہے، کہیں قتل کرنا دین ہے، کہیں قتل ہونا دین ہے. سبحان اللہ. کہیں جینا دین ہے، کہیں مرنا دین ہے، کہیں پیسے لٹانا دین ہے، کہیں کمانا دین ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کوئی شک نہیں. یعنی جو بھی دنیا کا کام آپ کرتے ہیں وہ یا دین ہے یا دین کے خلاف ہے. اور کوئی بات نہیں. اور کوئی بات نہیں. تو دنیا کو آپ اسلام میں دین اور دنیا دو الگ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. یہ اسلام کے باہر کی باتیں ہیں. بالکل کہ ان کی کافر کی دنیا الگ ہے، دین الگ ہے. کافر معبد میں جاتا ہے ہفتے میں ایک دن، مہینے میں ایک دن، سال میں ایک دن، وہاں دین کی رسمیں کر آتا ہے. باقی دنیا میں خود کو آزاد سمجھتا ہے، اس کی دنیا الگ ہے، دین الگ ہے. یہ کافر کا ہے. کافر کا جا کر بت کو پوج بھی آتا ہے، اس کے قدموں میں سجدہ بھی کر آتا ہے، پھول چڑھا آتا ہے، دیے جلا آتا ہے. باہر آتا ہے تو اس بت کا اس کی زندگی میں کوئی دخل نہیں. وہ حلال کھائے، حرام کھائے، جھوٹ بولے، سچ بولے، اس بت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. صحیح. دنیا الگ، دین الگ. یہ کفر ہے، کافر کی یہ ہے زندگی. اسلام میں دین دنیا دو چیزیں نہیں ہیں، دین ہی دین ہے. دین ہی دین ہے. بے شک بے شک، اس میں کوئی شک نہیں. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور بریک سے واپس آ کے کچھ سوالات ہیں وہ پروگرام میں شامل کریں گے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 033349555021. اور اسی طرح سے آپ ہمیں almushir.tv کی ویب سائٹ پہ جا کے کوسچن کے آپشن میں ہمیں اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. آپ کا سوال ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے. ایک مختصر کمرشل بریک. حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی، اگلا سوال اس میں شامل کرتے ہیں. میجر ریٹائرڈ اکرم لاہور سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو جو کچھ بھی جہیز میں دیا وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پیسوں سے خریدا گیا تھا، کیا یہ درست ہے؟ ہم بات درمیان میں سے اچک لیتے ہیں اور اس کا سیاق و سباق چھوڑ دیتے ہیں تو حقیقت بدل جاتی ہے. صحیح. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جب دادا کا وصال ہوا، حضرت ابو طالب نے جو آپ کے چچا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کفالت میں لیا. حضور کا لڑکپن تھا.
حضرت ابو طالب کی ایک ٹانگ معذور تھی، لنگڑا کر چلتے تھے۔ عرب میں کاروبار سارا سفر پہ مدار تھا اس کا، تو وہ سفر کم کرتے تھے، کم کر سکتے تھے، لہذا ان کی حالت تنگ دستی میں گزرتی تھی۔ صحیح۔ ملتا تو یہ ہے کہ انہوں نے حضور کی پرورش کی، لیکن حق یہ ہے کہ اسی عید میں حضور نے اجرت پر بکریاں چرائیں، اور وہ جو اجرت ملتی تھی وہ اپنے چچا کو ابو طالب کو دیتے تھے، یعنی حضور نے ان کی سبحان مدد اللہ، کی۔ سبحان اللہ، حقیقت یہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مصری عالم نے ایک کتاب لکھی تھی سوانے پر، محمد الرسول اللہ، اب اس کا اردو ترجمہ بھی دستیاب ہے، اصل عربی میں ہے۔ اس نے یہ بڑا وضاحت کے ساتھ لکھا ہے، یہ جو حضور کا بکریاں چرانے کا شوق ہے، آپ نے اجرت پر بکریاں چرائی ہیں لڑکپن میں اپنے چچا کی مدد کے لیے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی اور آپ چچا سے الگ ہوئے، تو حضرت علی بہت کم سن تھے، ایک کرتا صرف پہنا ہوا آتا تھا، پیٹ بڑا ہوا، پتلی ٹانگیں، لمبے بازو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں چونکہ الگ ہو جاؤں گا تو میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا، تو یہ ایک بچہ آپ مجھے دے دیں۔ صحیح۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور نے کفالت میں لے لیا۔ صحیح صحیح۔ تو اسی لیے جب اعلان نبوت حضور نے فرمایا تو خواتین میں سب سے پہلے آپ کی زوجہ محترمہ ایمان لائیں، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی۔ اس وقت بھی حضرت علی جب ایمان لائے تو ایک کرتا ہوتا تھا، یعنی بچپن کا یہ عالم تھا۔ صحیح، بالکل صحیح۔ تو جیسے ہمارے دیہات میں بھی اب تک چھوٹے بچوں کو ایک لمبا سا کرتا پہنا دیتے تھے، کوئی جانگیا سلوار نہیں ہے، اس طرح کا۔ اس حالت سے آپ نے جوانی تک حضرت علی کو پالا، پھر گھر سے بیٹی کا رشتہ دیا۔ رشتہ دینے کے بعد حجرہ مبارک جو اپنے آپ کے حجرات مبارکہ میں سے اپنے ساتھ کا دوسرا حجرہ مبارک حضرت علی اور مائی فاطمہ کو رہنے کے لیے دیا۔ آج بھی روضہ اطہر کے ساتھ ایک کمرہ جو دوسرا بھی جعلی اطہر کے اندر ہے، وہ حجرہ تھا جس میں حضرت علی اور مائی فاطمہ رضی اللہ عنہ رہتے تھے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ رہنے کو گھر بھی دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیسے اور حضور کے پیسے الگ نہیں تھے، بالکل صحیح۔ اس سے یہ دلیل نہیں لی جا سکتی کہ بیٹی کا جہیز بنانے کے لیے جس سے رشتہ لیں اس سے پیسے لیں، یہ دلیل لے رہے ہیں، یہ دلیل نہیں۔ ہاں، آپ نے اگر اس بچے کو گھر ہی میں پالا ہے اولاد کی طرح تو پھر ٹھیک ہے۔ پھر ٹھیک ہے۔ پھر حضور نے حضرت علی پر یہ احسان بھی فرمایا کہ جب آئے تطہیر اتری کہ اہل البیت کو اللہ پاک نے طہارت کی خبر دی، تو حضور نے اپنے کمبل میں اپنی دختر نیک اختر کو، حضرت علی کو اور حسنین کریمین دونوں اس وقت تھے، ان چاروں کو لے کر دعا فرمائی، اللہم ربا ہؤلاء اہل، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ صحیح، کیونکہ ازواج مطہرات تو اہل بیت میں تھیں۔ صحیح صحیح۔ اچھا، بھی کا لفظ بھی ہے، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، اس لیے کہ اہل بیت سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا خرچ عمومی طور پر صاحب خانہ کے ذمے ہوتا ہے، بیوی، بچے، والدین، جن کے خرچ کا گھر کا مالک جن کا ذمہ دار وہ اہل بیت ہوتے۔ تو اب یہ الگ گھر کے مالک تھے، صاحب اولاد تھے، تو آپ نے کمبل میں لے کر دعا کی کہ انہیں اہل بیت میں یعنی اتنے احسانات۔ تو حضرت علی کے پیسے اور نبی کریم کے پیسے الگ نہیں تھے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ یہ بہت اہم سوال تھا اور بڑا ڈیٹیل سے اس کا جواب۔ اور یہ لوگوں کو یہ غلطی لگ رہی ہے نا کہ اس کو دلیل بنا کے پھر وہ جنہیں بیٹی دیتے ہیں ان سے پیسے لیتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو اگر آپ نے ان کو گھر میں پالا ہے اور اس طرح اولاد کی طرح تو پھر تو کوئی حرج نہیں، پھر کوئی حرج، ورنہ یہ دلیل نہیں بنتی۔ ہاں، بلکہ پھر بھی لینا کیا ہے، پھر بھی دیا ہی ہے، دیا ہی اگر گھر میں پالا ہے۔ اور سارے حضرت علی کے تو نہیں تھے نا۔ صحیح، حضرت علی کے اور حضور کے پیسے تو کوئی الگ الگ تھے نہیں نا۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات۔ ایک بچے کو پھر آپ کا وہ عزیز بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو، پھر بچپن سے لے کر جوانی تک آپ پالتے ہیں، گھر سے رشتہ بھی دیتے ہیں، گھر بھی بنا کے دیتے ہیں، تو پھر وہ الگ ہے اور آپ الگ ہیں۔
پھر تو وہ حصہ ہو گیا نا جی آپ کے خاندان کا حصہ. مسز عدیل ہیں جی اٹلی سے, یہ کہتی ہیں حضرت جی آپ نے اپنے ایک بیان میں فرمایا تھا کہ ذکر جب سیکھتے ہیں تو لوگوں سے بھی نحوست آتی ہے. تو حضرت جی پلیز بتا دیں کہ آج کل جو ہم ٹی وی یا انٹرنیٹ پر غیر مسلم لوگوں کی تصویریں اور باتیں پڑھتے ہیں, کیا ان سے بھی نحوست آتی ہے؟ بیٹے گزارش یہ ہے کہ آتی تو ہر حال میں, جو ذکر نہیں سیکھتے ان پر بھی آتی ہے. صحیح. جو آپ دیکھتے ہیں, جو آپ سنتے ہیں, ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے. ہر بات, ہر کام سے یا روشنی نکلتی ہے یا تاریکی نکلتی ہے. اچھی بات, اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی بات یا اس دائرہ اطاعت کے اندر بات جو ہوتی ہے اس میں روشنی ہوتی ہے. صحیح. جو اطاعت الہی اور اتباع رسالت کے دائرے کے باہر کام ہوتا ہے یا بات ہوتی ہے اس میں ظلمت ہوتی ہے. وہ ہر سننے والے, ہر دیکھنے والے پر آتی ہے. ذاکرین کو اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ وہ چونکہ جو کام کر رہے ہیں اس میں رکاوٹ آئے گی, جب نحوست آئے گی تو وہ ان کا نقصان ہوگا. عام آدمی محسوس ہی نہیں کرتا, آتی سب پر ہے, یہ نہیں کہ صرف ذکر والوں پہ آتی ہے. صحیح. ہم لطائف جب کرتے تھے تو ہمیں حضرت فرماتے تھے کہ نماز تو باجماعت پڑھا کرو, لیکن سنتیں پڑھ کر جاؤ, نمازیوں کے ساتھ فرض باجماعت پڑھو, باقی سنتیں پھر الگ آ کر پڑھ لو. نمازیوں کے ساتھ بھی بیٹھے نہ رہو, نمازیوں میں بھی نحوست ہے. صحیح, بالکل صحیح. وہ نماز میں بھی لوگوں کا خلوص نہیں ہوتا. خلوص نہیں ہوتا, بالکل ٹھیک بات. وہ ایکٹنگ کر رہے ہوتے. فرماتے تھے بازار سے چیز لے کر نہ کھایا کرو. تو اس وقت یہ حال تو نہیں تھا کہ اس میں گدھے کا گوشت بک رہا ہے یا کتے کا, اس وقت تو حالات اچھے تھے, حلال ہی ہوتا تھا. لیکن فرماتے تھے کہ حرام نہ بھی ہو تو غریب اور مسکین بازاروں سے گزرتے ہیں, ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, وہ خرید نہیں سکتے, ان کی حسرت بھری نظریں پڑتی ہیں تو ان پہ نحوست پیدا ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. تو یہ احتیاطیں کرائی جاتی ہیں. اللہ اکبر. صحیح, بالکل صحیح. یہاں تک خیال رکھا جاتا ہے. اللہ اکبر. جیسے آپ ایک نونہال پودا پھوٹ رہا ہوتا ہے تو کتنی احتیاط کرنی ہوتی ہے. جب درخت بن جاتا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ تھپیڑے سہ بھی لیتا ہے. صحیح بات ہے. تو جب بنیاد میں ایک پودا پھوٹ رہا ہوتا ہے تو کتنی رکھوالی کرنی پڑتی ہے, تب وہ جا کر درخت بنتا ہے. صحیح. تو یہ معاملہ بڑا نازک ہے اور بڑی احتیاط ہم سے تو کرائی جاتی تھی, کرائی جانی چاہیے. اب تو ہم یہ غنیمت سمجھتے ہیں کہ یار سب کچھ کرو, کچھ اللہ کرتے تو رہو. صحیح بات ہے. جس طرح وہ پہلے دودھ میں پانی ملاتے تھے نا لوگ, تو ہم کہتے تھے یار یہ خالص نہیں ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ وہ جو کیمیکل والا ہے وہ نہ ملے, دودھ میں پانی مل جائے, یہ خالص ہے. یہ خیر ہے, پانی ہی ہے نا, پانی ہے نا. خیر ہے. اورنگزیب چودھری ہیں کینیڈا سے, یہ کہتے ہیں کہ ان کا سوال ہے کہ حضرت جی اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم رکھے. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی, مگر جنت میں اللہ تعالیٰ کی صرف رحمت ہوگی. اللہ کی صفت رحمانیت پر رہنمائی فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ کی رحمانیت دنیا کے لیے ہے. رحمانیت ایک تو اس میں وسعت زیادہ ہے, دوسرا یہ صفت ہے یہ وقتی ہوتی ہے, یہ دائمی نہیں ہوتی. صحیح. یہ رحمان لفظ جو ہے عربی گرامر میں فعالان کے وزن پر ہے. اس وزن پر جتنے لفظ آتے ہیں وہ وقتی اور لمحاتی ہوتے ہیں, دائمی نہیں ہوتے. صحیح. جیسے عطشان, بہت زیادہ پیاسا, رحمان. عطشان, غضبان, یہ ایک وزن پہ, بہت زیادہ غصے میں. اب غصہ ہمیشہ تو نہیں رہتا, پیاس ہمیشہ رہنے والی چیز تو نہیں, جہاں پانی کا گلاس مل گیا ختم ہو جائے گی. بالکل صحیح. غصہ دور ہو جائے گا. تو رحمان اللہ کی وہ صفت ہے جس کا اظہار اس دنیا میں, جس کے صدقے نافرمان بھی, گناہگار بھی, حتیٰ کہ مشرک اور کافر بھی رزق پا رہے ہیں, حیات پا رہے ہیں, وسائل یہ رحمانیت ہے. صحیح, بالکل صحیح. اگر یہ آخرت میں بھی رہے تو پھر تو کافر بھی جنت میں چلے جائیں. بالکل ٹھیک. تو یہ دنیا تک کے لیے, آخرت میں یہ ختم کر دی جائے گی.
جو خاص ہوگی ایمان اور عمل کے ساتھ، بالکل صحیح. تو وہاں کافر معروم. اگر وہاں بھی رحمانیت ہو، رحیم جو ہے یہ دائمی صفت ہے، یہ فعیل کے وزن پر ہے. جیسے حکیم، علیم، بہت بڑا پڑھا لکھا، حکیم، یہ وقتی صفتیں نہیں ہیں. دانا ہمیشہ دانا ہوتا ہے، پڑھا لکھا بالکل ہمیشہ. صحیح. تو رحیم دائمی صفت ہے، لیکن رحیمیت کا محل ہے کہ بالکل ٹھیک. وہ ایمان کے ساتھ مشروط ہے. رحمانیت عام ہے، مومن کافر زندگی سب کے لیے، بارش سب کے لیے، سورج سب کے لیے، ہوائیں سب کے لیے، لباس سب کے لیے، غذائیں سب کے لیے، دوائیں سب کے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ رحمانیت ہے. آخرت میں اس کا ظہور نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. یہ نہیں کہ اللہ کی ذات سے یہ صفت ختم ہو جائے گی، یہ نہیں. آخرت میں اس صفت کا ظہور نہیں ہوگا. صحیح، بالکل صحیح. اللہ کی تو ذات بھی دائمی، صفات بھی دائمی ہے. اس کا ظہور اس دنیا کے لیے ہے، آخرت میں آخرت میں ساری رحمت ہی رحمت. رحمت ہوگی. بالکل ٹھیک بات، بالکل صحیح. حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور کچھ اور سوالات بریک سے واپس آئیں گے تو پھر کریں گے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 0333495521. اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں. almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوشچن کے آپشن پہ جا کے آپ اپنا سوال لکھیے اور ہمیں بھیج دیجیے. آپ کا سوال اس پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ آپ کو اور بھی بہت کچھ جاننے کو مل سکتا ہے. حضرت جی کے تراجم انگلش اردو اس کے اندر موجود ہیں، اس میں آپ سرچ کر سکتے ہیں جو بھی آپ ریسرچ ورک کرنا چاہتے ہیں. یہ ویب سائٹ آپ کو بہت کام دے گی اور اس ویب سائٹ کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو مل جائیں گی. ایک مختصر کمرشل بریک لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی اگلا سوال سعدیہ عزیز ہے ایبٹ آباد سے. یہ کہتی ہیں کوئی اولاد والد کی زندگی میں جائیداد میں اپنے حصے کا مطالبہ کر سکتی ہے، خصوصاً اپنی مالی مشکلات یا ضرورت کی بنا پر، اور اگر والد کی پراپرٹی کی بیس پر ایک بیٹا کاروبار کر رہا ہے تو کیا دوسرے بھی مطالبہ کر سکتے؟ بیٹا گزارش یہ ہے کہ باپ کی مرضی دے دے تو کوئی بات نہیں، کسی کو دے کسی کو نہ دے، یہ اس کی جائیداد ہے. ٹھیک ہے. بیٹے کی جائیداد باپ کے مرنے کے بعد بنے گی، جب اس کی ہے نہیں تو مطالبہ کس بات کا. صحیح، بالکل ٹھیک. بیٹے کی ملکیت تب بنے گی جب باپ نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، اس سے پہلے تو اس کی ملکیت نہیں ہے. بالکل صحیح. بلکہ اس سے پہلے آپ جیسا کہ ایک پروگرام میں آپ نے فرمایا تھا کہ بیٹے کی بھی جو جائیداد ہے وہ بھی باپ کی ملکیت ہے. انت و مالک لابیک، ایک بیٹے نے شکایت کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ میرا والد جو کچھ میں کما کے لاتا ہوں لے کے خرچ کر دیتا ہے. آپ نے فرمایا انت و مالک لابیک او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم بھی اور تمہارا بال بھی، تم باپ کی ملکیت ہو. صحیح، بالکل صحیح. یہ کتنی غلط فہمی ہے لوگوں کے. تو بھئی بیٹے کا جب مال بنے گا تو مطالبہ کرے گا، جب اس کا ہے ہی نہیں تو مطالبہ کس بات کا. ہاں باپ کسی کو دیتا ہے تو اس کی مرضی. اور کوئی بھی باپ اتنا سنگ دل تو نہیں ہوتا کہ باپ ہوتا ہے یار. کوئی ان کو کیوں بھول جاتا ہے کہ اس باپ کے گھر میں اس نے منتیں مانگ کر ہمیں اللہ سے مانگا، اس نے ہمیں گودوں میں کھلا کر پالا، اس نے ہڈیاں توڑ کر روزی کمائی اور ہمیں جوانی تک پہنچایا. تو یہ جب ہم جوان ہو گئے تو ہمارا دشمن ہو گیا. کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسی اولاد ہے، کیا سوچتے ہیں؟ یہ آپ کی یہ جو ہے نا تعلیم، یہ اس کا اثر ہے، آج کل کی تعلیم کا اثر ہے. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک. ایک اور سوال ہے، یہ ہم پہلے کئی بار اس پہ ڈسکس کر چکے ہیں لیکن پھر بھی تھوڑا سا اس کا بتا دیجیے گا. شہزاد حیدر ہے ساہیوال سے. قسطوں پر کوئی چیز لینا اگر جائز ہے تو منافع کتنا ہونا چاہیے؟ اور دوسرا یہ کہ موبائل فون اکاؤنٹ میں 2000 رکھوانے سے روزانہ 100 منٹ فری ملتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟
نہیں، یہ منٹ فری دینا تو یہ وہ اپنے پاس سے یہ کسی کے کاٹ کر نہیں دیتے، یہ وہ اتنا پرافٹ ان کو ہوتا ہے، اس طرح کے لالچ دیتے رہتے ہیں تو انہیں ₹1,00,000 بچتا ہے، اس میں سے 10-5 کے فری کر دیتے ہیں. یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور قسطوں پر کوئی چیز لینا تو وہ منافع کتنا قسطوں مقرر پر ہو لینا سکتا ہے؟ جو ہے وہ، اور نقد خریدنا اور قسطوں پر خریدنے میں ظاہر ہے قیمت میں فرق ہوگا، تو وہ پہلے طے کر لی جاتی ہے، وہ سود نہیں بنتا. سود تو وہ ہوتا ہے جو تاخیر کے ساتھ اس پہ لاگو. لیکن اس کی کوئی ریشو سیٹ کی جا سکتی ہے یا وہ اپنی مرضی سے جو بھی سیٹ؟ مال والے کی دونوں مرضی ہے اور وہ مارکیٹ کے حساب سے ہوتی ہے. جی نہ مال والے کی مرضی سے ہوتی ہے نہ خریدار کی. ہر چیز کی ایک مارکیٹ ہوتی ہے، اور اس کے آپ گاڑی خریدتے ہیں تو گاڑیوں کی مارکیٹ ہے کہ قسطوں پہ اتنی مہنگی ملے گی، نقد اتنے کی ملے گی. آپ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. آپ جوتے تک آپ مارکیٹ ریٹ پہ ہوتے ہیں، یہ کسی کوئی کر نہیں سکتا. مارکیٹ سے کیسے ہمارے ہاں ہمیں تجارتی اصولوں کا بھی نہیں پتا. تجارت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ پرافٹ خرید پہ ہوتا ہے، فروخت پہ نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. آپ فروخت آپ کو مارکیٹ ریٹ پہ کرنا پڑے. جب چیز آپ جوتا بنواتے ہیں، چمڑا خریدا، کاریگر کی محنت کی، دیہڑی دی، اس میں سے آپ نے پرافٹ نکالنا ہے. جتنا سستا بن جائے گا بکے گا مارکیٹ ریٹ پر، جتنا آپ نے سستا لے لیا وہ آپ کا منافع پروفٹ ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو آپ بناتے ہیں مارکیٹ ₹10 کی، آپ خرچ 12 کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں 15 میں بیچوں گا، کون خرید؟ نہیں بیچے گا. بالکل صحیح بات ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ تو اوہام ہے جی، کتنا مقرر کرنا ہے، جو مارکیٹ ہے وہی مقرر ہوگا. بالکل صحیح. عبیرہ اقبال اسلام آباد سے، یہ حضرت جی اگر مجھ سے کوئی کام غلط ہو جائے تو میرے گھر والے کہتے ہیں کہ تمہارا ذکر صحیح نہیں ہو رہا، براہ کرم فرما دیجئے غلط کام ہونے کا ذکر سے کیا تعلق ہے؟ نہیں بیٹے، گزارش یہ ہے کہ انسان ہے، انسانی غلطیاں، کوتاہیاں، بشری کمزوریاں، خواہشات نفس بہت سی چیزوں میں گھرا ہے، تو غلطی نہ ہونا خاصہ انبیاء ہے. صحیح. باقی دنیا میں لوگ محفوظ ہیں، معصوم کوئی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. ذکر کرنے سے غلطی کا امکان کم ہو جاتا ہے، بندہ فرشتہ نہیں بن جاتا. 2 باتیں ہوتی ہیں، غافل زیادہ غلطیاں کرتا ہے، ذاکر کم کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ غافل کو غلطی کی پرواہ نہیں ہوتی، ذاکر سے غلطی ہو جائے تو وہ توبہ کرتا ہے، صحیح، رجوع کرتا ہے، اس کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے. بالکل صحیح. ذکر کرنے سے انسان ہی رہتا ہے، فرشتہ نہیں بن جاتا. بالکل صحیح. ظاہر ہے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں. انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا جی، اور یہ کہتے ہیں کہ والدین کی زندگی میں نے ان کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک رکھا جسے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، مگر اب ان کے جانے کے بعد بہت رنج ہے اور ایک انجان خوف بھی ہر وقت طاری رہتا ہے. کیا کروں؟ میرے بھائی 2 باتیں کرو. پہلی بات تو یہ کرو کہ خود توبہ کر کے اپنی اصلاح کرو. اگر آپ نیک ہو جاؤ گے تو بغیر آپ کے کہے سنے آپ کی نیکی کا اجر انہیں ملے گا، آپ کے نیک ہو جانے کا اجر انہیں ملے گا، اور جب انہیں اجر ملے گا تو گستاخیاں بھی معاف کر دیں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اس کا ثواب انہیں پہنچاؤ. صحیح. نفلی عبادات کر کے، تلاوت کر کے، ونگار کر کے تلاوتیں نہ کرو، خود محنت کر کے، تسبیحات پڑھ کے، تلاوت کر کے، خیرات کر کے، صدقات، اس کا ثواب انہیں بھیجو. اس دنیا کی خدمت کی بجائے برزخ میں انہیں اس کی زیادہ ضرورت ہے، تو یہ کمی وہاں پوری کر دو. لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے اپنی اصلاح کرو، خود نیک ہو جاؤ. بالکل صحیح. بالکل ٹھیک. سیونگ کی طرف کتنا دھیان دینا چاہیے؟ کیا سیونگ توکل کی نفی تو نہیں ہے؟ سیونگ ضروری ہے. اچھا. اگر سیونگ نہ ہوتی تو زکوٰۃ فرض نہ ہوتی. صحیح. بالکل صحیح. سیونگ منع ہوتی تو زکوٰۃ فرض نہ ہوتی. زبردست. سیونگ ہوگی تو زکوٰۃ دے گا. بالکل صحیح. بالکل ٹھیک. تو سیونگ کا کانسیپٹ نہ ہوتا تو زکوٰۃ کیوں فرض ہوتی؟ یہ فرض تب ہی ادا ہوگا جب آپ کے پاس پیسے ضرورت سے زائد جمع ہوں گے. تو سیونگ ہر حال میں ضروری ہے، بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ مزدور اگر دن میں
5 रुपए की दिहाड़ी लेता है तो 4:45 में भी गुजारा हो सकता है, सिर्फ 54 ही बचा ले, 5.25 ना करे, मकरूज ना हो। सही, बिल्कुल सही। मुर्गन गजा न खाए रूखी खा ले, मुर्गी न खाए दाल खा ले, रेशम न पहने खद्दड़ पहन ले, अपना बजट अपनी आमदन के अंदर बनाए और सारी आमदन खर्च न करे, कुछ न कुछ बचाए। बचाए, बिल्कुल सही। तो ये तो बहुत ज़रूरी हुआ फिर। बहुत ज़रूरी है, कभी बीमार हो सकता है, कोई हादसा हो सकता है, कोई नागहानी ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो तवक्कल क्या है फिर? तवक्कल है कि मजदूरी या कमाने या हासिल करने में अल्लाह के हुक्म के खिलाफ कोई तरीका इस्तेमाल नहीं किया जाए, ये खिलाफ तवक्कल है। सही, गैर शरई तरीका करेंगे तो तवक्कल के खिलाफ होगा। सही, बिल्कुल ठीक है। यानी कि उन्हीं हदूद के अंदर रहना है, यानी ये तवक्कल अल्लाह है। के बताए हुए कायदे के मुताबिक मेहनत करना, ये तवक्कल ये है। तवक्कल है, ठीक, बिल्कुल अदम सही। तवक्कल ये है कि आप उनको छोड़कर अपना को अटकल पच्चू लगाते हैं। सही, बिल्कुल सही। अराबी हाजिर हुआ बारगाह रिसालत में, तो आपने पूछा तुम्हारा ऊँट कहाँ है? सारणी पर बैठ कर आए हो, तो वो कहा जरूर बाहर छोड़ा है। फरमाया उसका बाजू बांधा है, ऊँट को बिठा कर वो बांध देते हैं ना। जी जी, या रसूलल्लाह अल्लाह तवक्कल छोड़ा, फरमाया अल्लाह की तवक्कल पर उसका बाजू बांध कर आओ। सुभान अल्लाह, जो बिल्कुल सही। तुम्हारे जिम्मे है वो करो, वो करो, फिर अल्लाह पर तवक्कल करो। तवक्कल करो, बिल्कुल वो ठीक। मौलाना रूमी ने उसको मंजूम किया है ना, बर तवक्कल बाजुए उश्तर पे बंद, अपने ऊँट का घुटना बांध के रख कर अल्लाह पर तवक्कल। तवक्कल करो, ऊँट को बिल्कुल खुला सही। छोड़ दो अल्लाह पर तवक्कल, अल्लाह तुम्हारा चरवाहा तो नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही है। तवक्कल ये है कि जो असबाब शरन जायज़ हैं वो इख्तियार करो, और ये ना समझो मैंने कर दिया नतीजा यही आएगा, नतीजा वो देगा। वो देगा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जो उसका जी चाहे दे वो कबूल कर बेशक, लो, ये तवक्कल बेशक, है। बिल्कुल सही। काम न करना तवक्कल नहीं। नहीं है, बिल्कुल ठीक। और अदम तवक्कल ये है कि आप नाजायज़ ज़राए, झूठी सफारश, रिश्वत, चोरी चकारी करके मतलब हासिल करना चाहते हैं, ये तवक्कल के खिलाफ है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सो सेविंग करनी चाहिए, ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक। अजीज जी, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप भी इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहें अपने सवाल के जरिए, तो स्क्रीन पे हमारा नंबर मौजूद है, आप नोट फरमा लीजिए 0333495521। और इसी तरह से आप हमें मेल कर सकते हैं almurshed.tv की वेबसाइट पर जाके क्वेश्चन के ऑप्शन में जाकर हमें अपना सवाल लिखिए। आपका सवाल इस प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुनव्वर अतीक को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। ला